شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیت المقدس عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں تینوں کے لیے انتہائی مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنات کی جماعت سے اس کام کو کروانا شروع کیا، اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے بیت المقدس کے بارے میں احادیث میں کیا نشانیاں ملتی ہیں، آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے اپنی امت سے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں گن کر رکھو۔ نمبر 1، میری وفات۔ نمبر 2، بیت المقدس کی فتح۔ نمبر 3، پھر طاعون کی وبا جو بکریوں کی گٹھلیوں کی طرح تمہارے اندر شروع ہو جائے گی۔ نمبر 4، اس قدر مال کی کثرت ہو جائے گی کہ کسی آدمی کو 100 دینار دینے پر بھی وہ خوش نہ ہوگا۔ نمبر 5، ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا جس میں فتنہ داخل نہ ہو۔ نمبر 6، تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک جنگ ہوگی اور رومی عہد شکنی کریں گے اور وہ 80 جھنڈے لے کر تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ یہ 6 نشانیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے بیان کی۔ اس حدیث میں دوسری جو نشانی بیان کی گئی ہے یعنی بیت المقدس کی فتح، آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بیت المقدس کی اگر تاریخ دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں تینوں کے لیے مقدس مقام کی اہمیت رکھتا ہے۔ اس سرزمین میں انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اس لیے اس کو القدس کہتے ہیں۔ زمین کا یہ ٹکڑا انبیاء کرام اور نیک لوگوں کا مرکز رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار مبارک اور عالم اسلام کی مشہور اور معروف مسجد اقصی بھی اس شہر میں واقع ہے۔ اس کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا؟ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی اور اس کی تعمیر حضرت سام بن نوح نے کی، اور ایک عرصہ کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے مکمل ہونے سے قبل حضرت داؤد علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت سے اس کام کو کروانا شروع کیا، اور 1 سال کا کام باقی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کا بھی وقت قریب آیا۔ آپ علیہ السلام نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے اور باہر تشریف لائے اور اپنے عصا کی ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، اور ملک الموت نے اسی عالم میں آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور اسی طرح آپ عصا پر ٹیک لگائے کھڑے رہے، اور آپ علیہ السلام دنیا سے وصال فرما چکے تھے لیکن آپ علیہ السلام کا جسم مبارک عصا کے سہارے کھڑا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور آپ علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ تھے تو جنات کو رات کو رخصت مل جاتی تھی، لیکن جب آپ علیہ السلام کھڑے تھے تو جنات کو رات دن کام کرنا پڑا۔ جنات نے 4 سال تک دن رات کام کیا۔ اس عمارت کی تکمیل کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر نگرانی ہوئی، اس لیے اس کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی مسجد کو سنگ مرمر سے اور ہیرے یاقوت سے بنوایا، اور بیت المقدس کے گنبد پر کبریت احمر ایک سرخ گنبد کا اہتمام کیا۔ اس کی روشنی میلوں تک پہنچتی تھی۔ جیسے ہی اس کی تعمیر کا وقت پورا ہونے لگا تو آپ علیہ السلام کے اس اعضاء کو دیمک نے کھایا اور آپ علیہ السلام کا جسم زمین پر تشریف لایا۔ اس طرح لوگوں اور جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کے خدام کی تعداد 4000 تھی، اور خدام کے 27 یا 70 سردار تھے جن کے امیر حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ یعنی بیت اللہ شریف ہی کعبہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور ہجرت مدینہ کے 1 سال تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہجرت کے 1 سال کے بعد 15 رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے وقت قبلے کی تبدیلی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو فرما دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل کے زوال کے ساتھ ہی بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، اور ہیکل سلیمانی کی عزت میں بھی کمی آ گئی۔ ویسے تو ہیکل سلیمانی پر کئی حملے ہوئے، لیکن ایران کے بادشاہ بخت نصر جس نے فلسطین پر حملہ کیا تھا، اس نے ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا اور بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا۔ تورات جلا دی گئی اور اس وقت یہودیوں کو فرات کے کنارے آباد کیا گیا۔
اور انہوں نے اس بستی کا نام تل ابیب رکھا۔ اس کے بعد ایران کے پہلے کسریٰ خسرو نے یہودیوں کو واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دی۔ تب وہ جنوبی فلسطین میں آ کر آباد ہوئے اور ہیکل سلیمانی کی آج سر نو تعمیر کی، مگر یہ تعمیر بھی زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکی، اور 70 عیسوی میں روم کے بادشاہ توتس نے ایک مرتبہ پھر ہیکل سلیمانی پر حملہ کیا اور اسے مسمار کر دیا اور یہودیوں کو فلسطین کے جنوبی حصے سے بھی نکال دیا۔ یوں فلسطین مکمل طور پر یہود سے خالی ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں فلسطین فتح کیا گیا تو اس وقت وہاں عربی نسل کے قبائل آباد تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور مسلمانوں کو آباد کیا۔ 600 سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد 1100 عیسوی میں عیسائیوں نے حملہ کیا اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ 1 صدی تک بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں رہا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا اور پھر سے 600 سال تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور آج پھر سے بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ یہ تھی بیت المقدس کی تاریخ۔ حدیث میں قیامت کی نشانیوں کے حوالہ سے بیت المقدس کی فتح کا ذکر ہے، اور بیت المقدس کی فتح کے حوالے سے یہ نشانی پہلے بھی پوری ہو چکی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں دوبارہ بھی بیت المقدس کی فتح نصیب کرے، آمین۔